واشنگٹن اور نئی دلی کے مابین تاریخی دراڑ انڈیا اور اس کے امریکہ کے جو تعلقات ہیں انتہائی کشیدہ اور خونی شکل اختیار کر گئے۔ عمان کے ساحل پر امریکی حملوں میں 3 انڈیا ملا جو ہے وہ ہلاک ہوئے۔ مودی سرکار کی مجرمانہ خاموشی پر راہل گاندھی کا تیکھا وار۔ کیا اسلام آباد امن معاہدہ مودی سرکار کو عالمی تنہائی کی دلدل میں دھکیلنے والا ہے؟ بحیرہ عرب اور خلیج کی پانیوں سے ابھرنے والا یہ سب سے کڑک، تیکھا اور سنسنی خیز سچ ہے میرے پاکستانیوں، جس میں نئی دلی کی جو نیٹ ورک ہے اور پینٹاگون کے مابین ہونے والی خفیہ تجارتی و عسکری جنگ کا بھانڈا پھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ جب مکارانہ خارجہ پالیسی کے غبارے سے ہوا نکل جائے تو پھر سپر پاور بھی اپنے ہی تادیوں کے ملاحوں کو سمندر برد کرنے سے گریز نہیں کرتے۔ میرے پاکستانیوں، رفع ہفتے بدھ کے روز امریکی فوج نے عمان کے ساحل کے قریب 3 بحری تجارتی جہازوں کو جو ہے وہ ان پر اٹیک کیا، بمباری کی، جس کے نتیجے میں 3 انڈیا جو ہے موقع پر ہی مارے گئے۔ امریکی فوج نے کڑک موقف اپنایا کہ ان جہازوں نے امریکی ناکہ بندی توڑنے کی کوشش کی اور مسلسل وارننگز کو نظر انداز کیا، اسی لیے انہیں سیدھا نشانہ بنایا گیا۔ اس ہولناک واقعے پر انڈین وزیر اعظم نریندر مودی نے خوف کے مارے مکمل جو ہے نا انہوں نے سانپ ان کو سونگا ہوا ہے، اس ٹائم ان سے بولا نہیں جا رہا اور خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، جس پر انڈین اپوزیشن اور عوام بری طرح بلبلا اٹھے ہیں۔ امریکہ اور انڈیا کے بیچ چھپی اس پرانی عسکری تجارتی دشمنی کی مسلسل روانی کو بغیر کسی تعطل کے میرے پاکستانیوں سمجھیے گا۔ ٹرمپ کا اضافی ٹیرف تماچا ہے۔ ٹرمپ کے دوسرے دور صدارت کے آغاز سے ہی دونوں ممالک میں شدید سرد مہری ہے۔ جب امریکہ نے روسی خام تیل پر پابندیاں لگائی تو انڈیا مکارانہ طور پر روس سے سستا تیل درآمد کرتا رہا، جس کے جواب میں ٹرمپ نے انڈین مصنوعات پر اضافی ٹیرف لگا دیا۔ یہی نہیں، جب انڈیا نے اپنی زرعی منڈی بچانے کے لیے امریکی مصنوعات پر ڈیوٹی بڑھائی تو ٹرمپ نے بدلے میں انڈین کسانوں کی کمر توڑنے کے لیے مزید ٹیرف تھوپ دیے۔ مئی 2025 کی جنگ کا خونی سچ، تجارتی جنگ تو ایک طرف، مئی 2025 کی پاکستان انڈیا جنگ میں جب صدر ٹرمپ نے اپنی درخواست ثالثی کے ذریعے جنگ بندی کرائی تو مودی سرکار نے اپنی جگ اسائی بچانے کے لیے امریکی ثالثی کو تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دیا، مگر ٹرمپ نے بار بار لائیو ٹی وی پر پاک فضائیہ کے ہاتھوں انڈین جنگی طیاروں کے گرنے کا ذکر کر کے مودی کے تکبر کو مٹی میں ملایا اور جنگ بندی کا پورا کریڈٹ خود لے لیا۔ میرے پاکستانیوں، اس پر اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے اسمبلی فلور پر مودی کو للکار کر کہا کہ اگر ٹرمپ جھوٹا ہے تو مودی اس جھوٹا کیوں نہیں کہتا۔ عاصم منیر کا لنچ اور مودی کی رسوائی۔ جون 2025 میں جب مودی G7 کے لیے کینیڈا گئے تو ٹرمپ نے انہیں امریکہ آنے کی دعوت دی، مگر مودی نے شائستگی سے انکار کا ڈرامہ رچایا، کیونکہ بالکل اسی وقت ٹرمپ پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو وائٹ ہاؤس میں VIP لنچ کروا رہے تھے۔ سوشل میڈیا پر یہ کڑک سچ وائرل ہوا کہ مودی اس خوف سے بھاگ کھڑے ہوئے ہیں کہ کہیں پر ٹرمپ وہاں انڈین طیارے گرنے کا قصہ دوبارہ نہ چھیڑ دے۔ مختصراً بات یہ ہے کہ اب انڈین ملاحوں کی لاشیں گرنے پر نئی دلی میں زلزلہ آیا ہوا ہے۔ انڈین وزارت خارجہ نے امریکی سفارت خانے کے قائم مقام نائب صدر کو طلب کر کے کاغذی احتجاج ریکارڈ کرایا ہے اور جے شنکر نے مارک روبیو کو فون کر کے گریہ زاری بھی کیا، مگر پینٹاگون ان کی گیدڑ بھبکیوں کو جوتے کی نوک پر رکھتا ہے۔ سب سے بڑا سرپرائز یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی مخلصانہ ثالثی میں امریکہ اور ایران کے درمیان جو اسلام آباد امن معاہدہ طے پانے جا رہا ہے، اس کے بعد خطے میں انڈیا کی پوزیشن بالکل زیرو ہو جائے گی اور پاکستان ایک ناگزیر عالمی پرامن طاقت بن کر ابھرے گا۔ اب کھیل بدل چکا ہے میرے پاکستانیوں، اور واشنگٹن نے نئی دلی کو صاف بتا دیا کہ امریکہ کی ناکہ بندی توڑنے والوں کا انجام اب یہی ہوگا۔ کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے؟ کمنٹس میں رائے کا اظہار لازمی کیجیے۔